بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان فقر کے بیان میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صوفیاء کی اصطلاح میں فقر کسے کہتے ہیں۔ فقر وہ ہوتا ہے جو اپنی احتیاج صرف اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ضرورت اپنی مجبوری کا اظہار اللہ کے سامنے کرے، کسی اور کے سامنے نہ کرے۔ فقر مفلسی کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ مفلسی کو۔ در بیان فقر، مفلسی کے بیان میں۔ فقر خود را پیش کس پیدا مکن، محنت امروز را فردا مکن۔ فقر خود اپنی مفلسی، را میں نہ کو پیش میں نہ سامنے، کس میں نہ کسی کے، پیدا مکن ظاہر نہ کر۔ محنت امروز آج کی محنت، را میں نہ کا کی کے کو، فردا میں نہ کل، مکن میں نہ کر۔ فقر خود را پیش کس پیدا مکن، اپنی مفلسی کا اظہار جو ہے کسی کے سامنے نہ کر، اپنی مفلسی کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کر۔ محنت امروز را فردا مکن، آج کی محنت کو کل نہ کر، یعنی آج جو کام کرنا ہے اس کو کل پہ نہ چھوڑ، آج کا کام آج ہی کر۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ طالب علم کہتا ہے کہ نہیں جی کل یاد کر لوں گا، استاد صاحب نے کون سا آج آنا ہے، ہو سکتا ہے چھٹی کر لیں، تو پھر ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا کام جو ہے وہ آج ہی کرو، ٹھیک ہے، اس کو دوسرے دن پر نہ لے جاؤ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ محنت امروز را فردا مکن، آج کی جو محنت ہے وہ کل نہ کر، یعنی آج کا کام آج ہی کر، کل کا کام کل کر۔ مر ترا آنکس کے فردا جاں دہد، غم مخور آخر کے آب و نا دہد۔ مر ترا خاص کر تجھ کو، آنکس میں نہ وہ ذات کے میں نہ جو، فردا منا کل، جان دہد جان دیتی ہے۔ غم مخور غم نہ کھا، آخر میں نہ آخر کار، آخر آب و نا پانی اور روٹی، پانی اور روٹی دہد میں نہ دیتی ہے۔ مر ترا آنکس کے فردا جاں دہد، خاص کر تجھے وہ ذات جو کل جان دیتی ہے، یعنی کل کے دن بھی جو تمہیں زندہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ غم مخور غم نہ کھا، آخر کے آب و نا دہد، آخر کار اس نے تجھے پانی اور روٹی بھی دینی ہے۔ پانی اور روٹی بھی وہی دیتا ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے وہی تمہیں پانی اور روٹی بھی عطا فرماتا ہے۔ تاب کے چوں مور باشی دانا کش، گر تو مردی فاقہ را مردانہ کش۔ تاب کے جب تک، چوں میں نہ مثل، یا تاب کے میں نہ کب تک، چوں میں نہ مثل، مور میں نہ چونٹی، باشی میں نہ تو ہو، دانا کش میں نہ دانا اکٹھا کرنے والا۔ چونٹی کی یہ فطرت ہے، چونٹی کی یہ عادت ہے کہ وہ کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتی ہے، اپنا کھانا دانا اکٹھا کر کے رکھتی ہے۔ تو مصنف نے پھر چونٹی کا ذکر کیا۔ گر میں نہ اگر تو، مردی میں نہ تو مرد ہے، فاقہ بھوک کو، را میں نہ کو مردانہ کش، مردوں کی طرح صبر کر، مردوں کی طرح فاقہ اختیار کر۔ تاب کے چوں مور باشی دانا کش، اب تک تو چونٹی کی طرح دانا اکٹھا کرتا رہے گا، کھانا پینا اکٹھا کرتا رہے گا۔ گر تو مردی فاقہ را مردانہ کش، اگر تو مرد ہے تو پھر فاقہ اختیار کر، مردوں کی طرح، مردوں کی طرح بھوک برداشت کرنا سیکھ۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ صبر برداشت یہ ہونی چاہیے کہ جب کھانا نہ ملے کسی وقت تو پھر چلانا نہیں چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، بلکہ صبر اختیار کرنا چاہیے۔ بر توکل گر بود فیروزیت، حق دہد ماند مرغاں روزیت۔ بر توکل بھروسے پر، گر میں نہ اگر بود میں نہ، اگر تو بھروسے پر ہو، فیروزیت میں نہ کامیابی، اگر تیری کامیابی بھروسے پر ہو، حق دہد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ماند مرغاں پرندوں کی مثل، روزیت میں نہ تجھے روزی۔
بر توکل گر بود فیروزیت، اگر تیری کامیابی توکل پر ہو، حق دہد مانند مرغاں روزیت، اللہ پرندوں کی طرح تجھے روزی دیتا ہے، پرندوں کی طرح۔ از خدا شاکر بود مرد فقیر، گر دہد قوتش لب نان فطیر، از میں نہ سے خدا میں نہ اللہ تعالیٰ، شاکر میں نہ شکر کرنے والا، بود میں نہ ہوتا ہے، مرد فقیر میں نہ فقیر مرد، اللہ والا، اللہ والا جو ہے وہ اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ گر دہد قوتش، اس کو قوت میں نہ روزی دہد میں نہ دیتا ہے، لبے نہ لب میں نہ ٹکڑا، نان فطیر روٹی کا، از خدا شاکر بود مرد فقیر، جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ گر دہد قوتش لب نان فطیر، اس لیے کہ اس کو روزی روٹی کا ٹکڑا اللہ دیتا ہے، اللہ روزی جو ہے روٹی کی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خم مشو پیش تونگر ہمچو طاق، تا نہ گردی جفت با اہل نفاق، خم میں نہ ٹیڑھا، مشو میں نہ ہو، پیش میں نہ سامنے، تونگر میں نہ مالداروں کے، ہمچو میں نہ مثل، طاق میں نہ محراب، محراب ہوتا ہے نا ٹیڑھا، اس لیے طاق بمانا محراب، تا نہ گردی تاکہ نہ ہو تو، جفت میں نہ ملا ہوا، با اہل نفاق منافقوں کے ساتھ، ہم مشو پیش تونگر ہمچو طاق، ٹیڑھا نہ ہو مالداروں کے سامنے مثل محراب کے، تا نہ گردی جفت با اہل نفاق، تاکہ تو ملا ہوا نہ ہو منافقوں کے ساتھ۔ منافق جو ہوتا ہے وہ بڑا جھک جھک کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہی مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جھکنے والا نہ ہو، ٹیڑھا نہ ہو، سامنے جا کر مالداروں کے جھک نہ جا، تو یہ منافقت کی علامات میں سے ہے جو مالداروں کے سامنے جھک جائے جا کر۔ مرد راہ را نام و ننگ از خلق نیست، نفرتش از جامہائے دلک نیست، مرد راہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا جو مسافر ہے، اللہ کا نیک بندہ درویش، راہ میں نہ کا کی کے لیے، نام میں نہ نام، واو میں نہ اور، ننگ میں نہ شرمندگی، از میں نہ سے، خلق میں نہ مخلوق، نیست میں نہ نہیں ہے، نفرتش اس کو نفرت، از میں نہ سے جامہائے لباس، دلک میں نہ گدڑی، نیست میں نہ نہیں ہے، مرد راہ را نام و ننگ از خلق نیست، جو اللہ کے راہ کا مسافر ہے، درویش آدمی ہے، اس کو نام مخلوق سے نام اور شرمندگی نہیں ہے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ اپنی واہ واہ نہیں کرانا چاہتا، اپنا نام نہیں نکلوانا چاہتا، اور لوگوں کے سامنے وہ شرمندگی بھی نہیں ہے اسے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے۔ کبھی بھی جو اللہ کی راہ کا مسافر ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ شرمندہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ مرد راہ را نام و ننگ از خلق نیز، اللہ کی راہ کے مسافر کو نام اور شرمندگی مخلوق سے نہیں ہے۔ نفرتش از جامہ ہے دلک نیست، اس کو نفرت جو ہے گدڑی کے لباس سے نہیں ہے۔ گدڑی کا لباس اگر اس کے پاس ہو تو وہ لوگوں سے شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض کر دیتے۔ مثال کے طور پر یہاں شادی وغیرہ کا پروگرام ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ یار انہوں نے تو کوئی گانے باجے بھی نہیں کیے، یہ نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے چکروں میں لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اسے گدڑی کے لباس سے نفرت نہیں ہوتی۔ ہر کے راہ ذوق نکو نامی بود، خاص ما شمارش کہ او عامی بود۔ ہر کے میں نہ ہر جو شخص، ذوق میں نہ شوق، نکو نامی اچھے نام کا ہو، نکو نامی اچھے نام کا، بود میں نہ ہوتا ہے۔ خاص ما شمارش، اس کو خاص شمار نہ کر کہ او عامی بود، وہ عام ہے۔ ہر کے راہ ذوق نکو نامی بود، ہر جو شخص نیک نامی کا شوق رکھتا ہے یا جس کو نیک نامی کا شوق ہوتا ہے، خاص ما شمارش کہ او عامی بود، اس کو خاص شمار نہ کر، وہ عام ہے، وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ گر تو را دل فارغ از زینت بود،
کہ ہوائے مرکب و زینت بود، گر ترا میں نا اگر تیرا، ترا میں نا تیرا دل فارغ از زینت، اگر تیرا دل زینت سے فارغ ہوتا ہے، کہ میں نا کیسے، ہوائے میں نا خواہش، مرکب میں نا سواری، واؤ میں نا اور زینت میں نا زینت بود میں نا ہوتی ہے۔ گر ترا دل فارغ از زینت بود، اگر تیرا دل زینت سے فارغ ہوتا ہے تو کہ ہوائے مرکب و زینت بود، کیسے سواری اور زینت کی خواہش ہوگی تجھے، کیسے سواری اور زینت کی خواہش تجھے ہوگی۔ روئے دل چو از ہوا برتافتی، بعد ازاں میداں کے حق را یافتی۔ روئے دل، دل کا چہرہ، دل کا، چو میں نا جب، از میں نا سے، ہوا میں نا خواہش، برتافتی، روئے دل چو از ہوا برتافتی، دل کا چہرہ، روئے دل میں نا دل کا چہرہ، چو میں نا جب، از میں نا سے، ہوا میں نا خواہش، برتافتی میں نا تو پھیرے، بعد ازاں اس کے بعد، میداں تو جانتا ہے، کہ میں نا جو حق میں نا اللہ تعالیٰ راہ میں نا کو، حق میں نا اللہ تعالیٰ راہ میں نا کو، یافتی میں نا تو پاتا ہے۔ روئے دل چو از ہوا برتافتی، دل کا چہرہ جب تو خواہش سے پھیرتا ہے، بعد ازاں اس کے بعد، میداں تو جانتا ہے کہ حق راہ یافتی، تو نے حق کو پا لیا، اس کے بعد تو جانتا ہے کہ حق کو تو نے پا لیا۔ یعنی جو بندہ اپنا دل کا چہرہ جو ہے وہ خواہشات سے پھیر لیتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ کا قرب سے حاصل ہو جاتا ہے، وہ درویش بن جاتا ہے۔ عزیز طلباء، پند نامہ کا 21واں سبق پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔